السلام علیکم شارع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں کیو ایس کے ساتھ. میرے ساتھ ہیں جناب طیب بلوچ اور حسنات ملک. آج 10 اپریل 2023 ہے. 10 اپریل 2023 یعنی 50 سال ہو گئے آئین کو بنے ہوئے، اور آج آئین کی گولڈن اینیورسری ہے. تو اس حوالے سے پارلیمنٹ کے اندر بھی ایک تقریب ہے، اور اس تقریب میں سینئر موسٹ جج قاضی فائز عیسیٰ بھی شریک ہوئے. جیسے کہ تفصیلات سے پتہ چلا ہے کہ تمام جج صاحبان کو پارلیمنٹ میں بلانے کی دعوت دی گئی تھی. آج آئین پاکستان کا دن تھا، اور آئین پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کا اور آئین کے اوپر چلنے کا عہد کرنے کا دن تھا. آج کا دن جو ہے وہ کوئی باہمی سیاسی اختلافات کا دن نہیں تھا، بلکہ آج ایک پیغام جانا چاہیے تھا کہ ہاں، اس آئین کے سائے کے نیچے اور ہم سب جو ہیں وہ اس آئین کے پابند ہیں. اینی ویز، تاریخ کے مواقع جو ہیں وہ کوئی اس میں امر ہو جاتا ہے اور کوئی مس کر دیتا. اس کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ آج ہی کے دن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ایک کیوریٹیو ریویو تھا، دوبارہ نظرثانی کی درخواست، اس کی سماعت بھی سپریم کورٹ میں ان کیمرہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے کی. اس درخواست پر گو کہ قانونی طور پر تو کوئی ایسی بڑی چیزیں بظاہر نظر نہیں آتی ہیں کہ جس کی بنیاد پر اس پر کوئی فیصلہ محفوظ کرنے جیسی کوئی بڑی سوچ بچار کی ضرورت ہو، لیکن بہرحال ابھی تک اس پر فیصلہ چیف جسٹس نے صادر نہیں کیا ہے. تو اس بارے میں بات کرتے ہیں جناب حسنات ملک سے اور طیب سے. حسنات ملک صاحب، یہ جو جوڈیشری کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ میں تو جس کو دو سوچوں کا اختلاف کہتا ہوں، آپ اس کو کچھ اور کہتے ہیں. تو یہ جو آج کا ریویو ہے، ریویو نہیں، کیوریٹیو ریویو، اس کی آپ کے نزدیک کیوں چیف جسٹس نے سماعت اس کی کر کے تو رکھ لیا ہوگا؟ دیکھیں، اب یہ چیف جسٹس صاحب ہی بہتر بتائیں گے، کیونکہ ان کا جو فیصلہ ریویو ہوا تھا جون 2020 کا غالباً تھا، جو ریویو ہوا میجارٹی ججز نے کیا، اس کا ان کو دکھ بھی ہے کہ جی میرا ججمنٹ ریویو ہوا. ریویو ہوا سے مراد سیٹ اسائڈ ہو گیا، یعنی آپ کہیں کہ وہ اوور ٹرن ہو گیا. اور یہ بڑی ایک انہوں نے بڑی محنت سے لکھا تھا، اور پھر اس کے بعد جب ریویو کی ججمنٹ آئی، وہ اس میں بھی وہ چیز ریفلیکٹ ہو رہی تھی چیز صاحب کی، وہ جو ججمنٹ، ڈیٹیل ججمنٹ 100 پیجز کی، جیسے پاکستان کی عدالتی تاریخ کا میں خیال اونلی اینڈ دی لانگسٹ ریویو ہے ڈسمسل کا. لوگ کہتے ہیں نا جی یہ اختلافات جو ہیں یہ ایک دن میں نہیں شروع ہوئی ہے قیوم صاحب، جو ججز کے درمیان ہے، چاہے وہ جسٹس قاضی فیصل یہ عمر عطا بندیال. اس کی شروعات جو ہے وہ ہو گئی تھی ثاقب نثار کے ٹائم پہ، جب حنیف رائی کی پٹیشن انٹرٹین ہوئی. آپ کو بھی پتہ ہے کس طرح انٹرٹین ہوئی، اور اس بینچ میں بھی چیف جسٹس عمر عطا بندیال تھے. اور وہ کیوں لگی، کس وجہ سے، حالانکہ وہ پٹیشن یہ بیسیکلی دبانے کی کوشش تھی. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ حنیف رائی کے ساتھ لاہور ہائی کورٹ کی صدر کی بھی پٹیشن لگوا دی گئی ہے، علی ظفر تھے وکیل. دیکھیں وہ وہاں سے شروع ہو گئے تھے معاملہ. لیکن ثاقب نثار صاحب ایک جو ہے وہ تیز آدمی تھے، اور تیز چیز جیسے آپ کہیں کہ وہ شارپ تھے. انہوں نے ایک دھڑے کو ملا کے جو ہے چیف سپریم کورٹ چلائی. جو ان کے خلاف تھے ججز، وہ جونیئر تھے، ان کی کچھ بنتا کچھ نہیں تھا. خیر وہی پٹیشن تھی نا، جب وہ راہینی پیش ہوا تھا تو ثاقب نثار نے پولیس بھیج کے تو اس کو گرفتار کروا کے بلایا تھا یہاں پہ. نہیں، یہ تو وہ دوسری نہیں تھی. نہیں، یہی تھی. اچھا، میں سمجھا کہ وہ آرمی چیف والی میں تو وہ خود اٹھایا گیا تھا نا. ہاں، وہ بعد میں سنا ہے حنیف رائی گئے بھی چیمبر میں کہ سر جی اساں اگے لا کے تے انہیں کیا وکیل بہت روڑا پا رہے سن کی کریے، وہ بلوچستان بھی جانا سی. دیکھیں جوڈیشل پالیٹکس چلتی رہی ہے یہ پورے یہ تو اب جب ہم چیزیں آئیں گی کھل کے، پھر جسٹس قاضی فیصل کا کیس جس طرح ٹیک اپ ہوا، اس میں جو ہے معاملات آئے، کس طرح ویجیلنسی، اور جو انور منصور نے کہا کہ آپ میں سے کون پریوی ہیں، ان کا انور منصور کا سورس کون تھا اٹارنی جنرل کا. پھر انور منصور نے ریزائن دیا. پھر
جب یہ جسٹس بات ٹھیک ہے، منظور ملک ملک صاحب، اور وہ جسٹس مظہر ساری میخیل ساری اور آپ وہ کو ان کو کی ساری آپ بات کو بھی ٹھیک پتہ ہے کہ ماضی۔ 7 ججز نے جو جسٹس بندیال نے جو اپنے 2 جج اور شامل کیے، پہلے تو 5 تھے نا، مظہر عالم میخیل اور جسٹس منظور ملک کا تو کوئی بھی نہیں کہہ رہا تھا، زیادہ تر لوگ کہہ رہے تھے 5 سے 5، بلکہ یہ جو ریفرنس خواہش ہو جائے گا۔ یہ جو FBR بھیجنے والا معاملہ، 2 ووٹ جو لیے گئے منظور ملک صاحب کا اور مظہر عالم میخیل صاحب کا، اس کی بھی پوری داستان ہے، اور یہ اچھا، اندر اس سے ہی میں خبریں آتی ہیں ہمیں۔ ہاں، اس میں ملک صاحب دیکھیں، جو قاضی فیصل کا کیس تھا اس میں پہلے کیس کے اندر بھی ریفرنس کویش کر کے معاملہ FBR کو بھجوایا گیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ جو ریویو ہوا وہ اس بات پہ ہوا تھا کہ جو FBR کو بھجوانے کا حکم ہے وہ درست ہے یا غلط ہے، جی تو اس پہ بھی جو ہے وہ 4-6 سے چیف جسٹس کو شکست ہو گئی، اپنے وہ ٹرن ہو گیا، تو یہ ہے معاملہ۔ تو اب واپس جو ہے چیف جسٹس پاکستان کے پاس ہی اپنے پاس لگانا درست عمل ہے؟ ویسے دیکھیں، اچھا اس میں ایک اور چیز ہے، یہ کسی اور جج کے پاس نہیں لگ ایک سکتا اور تھا؟ چیز ہے، جب کوریٹو ریویو فائل ہو رہا تھا، آپ کو بھی یاد ہے، ہم اٹارنی جنرل تھے خالد جاوید خان، وہ مخالفت کر رہے تھے کہ ہمیں کوریٹو ریویو فائل نہیں کرنا۔ بالکل، فروغ نسیم اٹارنی جنرل آفس اس طرح سے مخالف تھا کہ انہوں نے کہا تھا ہمارے ذریعے نہ داخل کیا۔ ایون وہ علامہ مشری نے کیا۔ اب فروغ نسیم صاحب بہتر بتائیں گے ان کو کس نے مجبور کیا کہ کوریٹو ریویو فائل کیا جائے، یہ ساری بھی اب تاریخ کا حصہ بنے گی۔ وہ کوریٹو ریویو فائل ہو گیا، پھر رجیم چینج ہو گئی، حالانکہ ایون عمران خان نہیں چاہتے تھے کہ وہ کریٹو ریویو سے پہلے جب ریفرنس بن رہا تھا تو اس وقت فون کر کے کون کہا کرتا تھا ہاں فروغ بھائی کیا ہوا؟ دیکھیں وہ بالکل وہ بھی آج کھول دیں، وہ نہیں، ان کو تو بالکل یہ بات تھی کہ وہ کہہ رہے ہیں، فروغ نسیم صاحب بتاتے ہیں کہ صبح 7 بجے مجھے کال آئی، 7 بجے میں سویا ہوں، نہیں ملاق صاحب کی، وہ فوت ہو گئے ہیں، جو عمران خان صاحب میٹنگ انہوں نے رکھی ہوئی ہے، یہ ورژن ہے جو عمران خان کہتے ہیں کہ ہمارا رول نہیں ہے PTI کا، وہ کہتے ہیں 9 بجے میٹنگ تھی، 9 بجے عمران خان نے کہا کہ جی یہ شہزاد اکبر لے کے آیا اور یہ دیکھو یہ اس نے یہ کیا ہے اور اس کو کرو اس کے خلاف، اس کے جج کے خلاف۔ پھر جب یہ فائلنگ ہو رہی تھی اس وقت بھی ہمیں ذرائع بتا رہے ہیں کہ ادھر باجوہ صاحب بھی ایکٹیو تھے، جنرل فیض بھی تھے، اور ادھر سے جو ہے وہ یہ کیا نام ہے عمران خان بھی ایکٹیو تھے، اور اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے فیض آباد دھرنا میں ریویو فائل ہوئے تھے، ریویو جو ہے جو PTI نے اس کے اندر PTI نے کیا، شیخ رشید نے کیا، اعجاز الحق نے کیا، وہ ریویو بھی جو اس طریقے سے کیے گئے، اور لوگوں نے سمجھایا، ایون اٹارنی جنرل نے کہا، آفس نے کہا کہ آپ ریویو کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ جو دیکھیں نا اس میں یہ تھا جن پارٹیوں کے خلاف فیصلے نہیں آیا تھا وہ ریویو داخل کر رہی تھی، اور جن کے خلاف فیصلہ تھا یعنی کہ ایون کہ دیکھا جائے کہ ہاں کس نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ہے، وہ سیاسی۔ جب فیض آباد دھرنا کا فیصلہ آیا اس پہ بہت سے نامور وکیلوں کو بلایا گیا جج کو، اور ان سے بھی مشاورت کی گئی کہ کیا کیا جائے یہ وہ۔ اب بہت سے لوگ، اب میں نام نہیں لینا چاہ رہا کہ جو اب امبیرسمنٹ ہوگی کہ وہ اب اس وقت نون لیگ کے بھی کرتا ہے، تو وہ جو ہیں وہ بھی تھے اس وقت۔ تو دیکھیں یہ تاریخ ہے، اور جب وہ تو چلیں کلائنٹ تھے نا، کلائنٹ کے پاس گئے، مشورہ آپ کو لیگل مشورہ لینے گئے ہوں گے نا، تو وکیل نے تو لیگل مشورہ دینا نا، پیسے کٹو تو مشورہ لے لو۔ ہاں بالکل۔ تو یہ ساری پوری ایک داستان ہے، جوڈیشل پالیٹکس کا حصہ ہے۔ اب جو چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں نا کہ جو ہمیں نقصان ہوا اس جیسے قاضی فیصل کیس میں اس وقت، اور وہ نقصان جو ہے وہ چل رہا ہے، اور وہ نقصان واضح تھا کہ اس میں جو کچھ ایونٹ ہوئی ہے، اور اچھا آپ سچے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں، جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے نقصان ہوا، یہ دل پہ ہاتھ رکھ کے ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ؟ نہیں، یہ بات تو ٹھیک ہے نا کہ اسی کی وجہ سے یہ ڈیوائیڈ ہوئی ہے کہ جی جو ہے وہ کچھ ججز جو تھے وہ پرسنل ہو گئے تھے، کچھ ججز جو تھے وہ ادھر سے ہو گئے، وہ گروپ بندی اتنی زیادہ ہو گئی سپریم کورٹ میں، اور وہ اس سے جو ہے وہ اختلاف تو وجہ تو بنی ہے، وہ جیسے قاضی فیصل کیس کی وجہ سے اتنا مسٹرسٹ ججز میں آیا ہے کہ ایک آپ کو بھی پتہ ہے کہ تحائف دیے جا رہے ہیں ججز کے درمیان کہ جی کوئی پھول بھیج رہا ہے تو کوئی بک بھیج رہا ہے، اور تیسرے دن جو ہے وہ ریویو کا 100 پیجز کا فیصلہ آ رہا ہے، اور اس میں ایسی چیزیں بھی ڈسکس ہو گئی ہیں جو کہیں ذکر بھی نہیں تھی۔ تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہ تو لہٰذا جو شخص یہ کہے کہ جناب پتہ نہیں اس کی وجہ سے میں مظلوم ہو گیا، میں یہ ہو گیا، رابش۔ ذمہ دار میں بتا اچھا اپنا حسنات اس سے طیب کی طرف جانے سے پہلے گہری نظر ہے ان کی بھی بڑی گہری نظر ہے۔ طیب یہ بڑی میڈیا کے اندر ہو رہا ہے کہ جناب خبریں چلیں، ہیڈ لائنس لگی ہوئی ہیں
کہ جناب چیف جسٹس نے مفاہمت کی کوشش کر دی, ایسے بینچ تشکیل دے رہے ہیں جن کے اندر وہ ان کے خلاف لکھنے والے وہ ہیں. یہ ان میں حقیقت کتنی ہے؟ مجھے تو اس کے اندر کوئی حقیقت نظر نہیں آتی ہے. لوگوں نے کوئی ٹیبل سٹوریاں گھڑی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں ٹیبل سٹوریاں تو واقعی صدیقی صاحب گھڑی گئی ہیں, اور حقیقت اگر اس میں پوچھیں تو کوئی حقیقت نہیں ہے. ابھی آپ جو کہہ رہے تھے کہ ذمہ دار کون ہے اس پورے کرائسس کا, جو جوڈیشل کرائسس ہے, جو کورٹ کے اندر تقسیم ہے, ججز کے اندر تقسیم ہے, اس کا دیکھیں سب سے بڑی بات مجھے آج بھی وہ لمحہ نہیں بھولتا. میری آنکھوں میں وہ بات چیز بار بار آتی ہے کہ جب یہ معاملہ چل رہا تھا جسٹس قاضی فیض عیسیٰ والا, جو مین کیس چل رہا تھا, تو اس میں جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی اہلیہ کو کس طریقے سے ہمارے ہی ججز نے رلایا, ٹھیک ہے, ایسے سوالات کر کے, اور پھر سوال کر کے ہنستے بھی ہیں. اگر آپ اس منظر کو دیکھیں, نہیں, جج کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. دیکھیں بات یہ نہیں ہے, اب آپ چھوڑ دیجئے اس بات کو, کیونکہ وہ اس جو ہے نا, جو لوگ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ شاید یہ کوئی انتقامی کارروائی ہو رہی ہے یا کوئی پرسنل معاملہ ہے, میرا خیال ایسا نہیں ہے. ابھی اگر آپ دیکھیں کہ اپنے چیف جسٹس صاحب نے اس دن اوپن کورٹ میں بھی کہا, اور کہتے بھی ہیں میں میسج دے رہا ہوں, میں اپنے ججز کے ساتھ کھڑا ہوں. یہ بڑی ایک ان کی بڑی بات تھی, خاموش میسج دے رہا ہوں. خاموش میسج بھی, اور پھر کہتے ہیں میں اپنے ججز کے ساتھ کھڑا ہوں, میں ان کو پروٹیکٹ کر رہا ہوں, کروں گا, میں نے ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے, میں ہی بات یہ ہے کہ اب کی بار تو آپ اپنے ججز کے ساتھ کھڑے ہیں, جبکہ آپ کا ہی کردار ہے اس جوڈیشل ڈیوائیڈ کو گہرا کرنے میں. شروع جب سے بھی ہوئی, لیکن آپ چیف جسٹس تھے, آپ کا کام تھا ہاؤس ان آرڈر رکھتے, آپ پروٹیکٹ کرتے اپنے ججز کی ڈگنیٹی کو عدلیہ کے وقار کے لیے. آپ نے نہ اپنے ججز کی ڈگنیٹی کو پروٹیکٹ کیا, الٹا ان کو جو ہے وہ جو ہے تماشا بنا دیا, اور پھر اس کی وجہ سے اس کا جو امپیکٹ پڑا کہ آج آپ کی اپنے ادارے کی ڈگنیٹی جو ہے, اس کا وقار جو ہے وہ داؤ پہ لگ گیا. اب جب آپ کے داؤ پہ لگ گیا نا سر, میرا تو خیال ہے کہ رہا ہی نہیں, کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم مانتے ہی نہیں آپ کا فیصلہ. بالکل اب وہ کیا ہے کہ آپ بہت آگے چلے گئے ہیں, اب ایسی جگہ پہ گئے ہیں جہاں سے اب آپ کی واپسی ممکن نہیں ہے. اب بے شک آپ ججز کے گھر میں جائیں, اپنی فیملیز کو لے کے جائیں, ججز کالونی میں جائیں, ان سے میل ملاقاتیں بڑھائیں, ان سے سوری کریں. اگرچہ یہ ہو بھی نہیں رہا, لیکن خبر تو چلا ہی گئی ہے, تاثر دینے کی کوشش کی گئی, لیکن اب وہ کہتے ہیں نا کہ پانی سر سے گزر چکا ہے, اب اس کا وہ نہیں ہے. لیکن ایک میں آپ کو یہ بتا دوں, اچھا, آج جسٹس قاضی فیض صاحب پارلیمنٹ کے اجلاس میں بیٹھے ہوئے تھے, کیسا لگا آپ کو ایک جج کا پارلیمنٹیرینس کے درمیان بیٹھے ہوئے دیکھنا, اور پھر بالخصوص وہاں پہ سیٹنگ کچھ اس طرح سے کی گئی تھی کہ جیسے آصف زرداری صاحب پرائم منسٹر اور ادھر یہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. بالکل, تو کیا لگا آپ کو امیج, یہ آج کا امیج؟ مجھے نا وہ جو تصویر میں دیکھتا ہوں یا ان کو بیٹھے ہوئے دیکھتا ہوں نا, ان کے ساتھ تو یہ تو آپ نے ترتیب بتائی جو بیٹھے تھے, لیکن ساتھ کیمل علی شاہ بیٹھے ہوئے تھے, جو شاید عین کے خالقوں میں شامل ہوتے ہیں, جنہوں نے دستخط بھی کیے ہیں, ٹھیک ہے, 1973 کے آئین میں. اور جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے ایک بات بھی کی کہ جب یہ آئین کانسٹیٹیوٹ ہو رہا تھا تو غالباً نے کہا کہ میری چچی بھی اس پارلیمنٹ کا حصہ تھیں, اپوزیشن میں تھیں, لیکن حصہ تو تھیں. ان کا خاندان کا ایک کردار تو ہے, اور خود ان کے اپنے والد کا جو کردار رہا, جیسے یہ مولوی تخلیق پاکستان, تحریک پاکستان میں اور تخلیق پاکستان میں, اور پھر اس سے آگے فیض عیسیٰ کے اوپر یا اس کی فیملی کے اوپر جو انہوں نے جھوٹے الزامات لگائے ہیں, ان کو چھوڑ کے اب میں آپ کو بتاتا ہوں جو مجھے تاریخ یاد ہے کہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے جو والد صاحب تھے وہ ریاست کلات کی جانب سے پرووائڈ کیے گئے تھے قائد اعظم کو. کراچی میں جو قائد اعظم کا ہاؤس ہے, جو گھر ہے, وہ کس نے گفٹ کیا ہے؟ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے بابا نے. ریاست کلات کا وہ گھر تھا, نواب آف کلات کا. جب وہ بلوچستان کا مقدمہ قائد اعظم لڑ رہے تھے تو جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے والد نے ہی ان کو گفٹ کرایا, جو قائد اعظم کا کراچی کے اندر ریزیڈنسی ہوئی, جو رہائش گھر بنا. وہ بات یہ ہے نہیں, وہ تو دیکھیں, ہم تو وہ دیکھتے ہیں کہ تحریک پاکستان کے اندر وہ ان نمایاں لوگوں میں تھے, وہ نواب تھے جنہوں نے سب کچھ اپنا جو ہے وہ پاکستان کے اوپر قربان کر دیا. نے جو مجھ سے پوچھی کہ یہ جو تمام ججز کو انوائٹ کیا گیا تھا, لیکن اس کے ساتھ یہ صرف ججز نہیں تھے, 100 جو پاکستان کی بڑی یونیورسٹیز ہیں
ان کے 100 وائس چانسلر بھی آئے ہوئے تھے. پاکستان کا جو انٹلیکچوئلز ہے وہ سارے کے سارے انوائٹڈ تھے. تو جسٹس قاضی فیضی صاحب کوئی سنگل آؤٹ نہیں تھے. عمران خان صاحب کو بھی دعوت دی تھی. جی عمران خان صاحب کو بھی دعوت دی گئی اور پاکستان کے ان سب کو. تو لیکن وہ نہیں ہے جیسے ہمارے اور ججز نہیں گئے. اور قاضی فیض عیسیٰ چونکہ انہوں نے آئین کا حلف اٹھایا ہوا ہے تو جہاں بھی آئین کا معاملہ ہوگا یا اگر آئین کا یا دستور کا کنونشن پارلیمنٹ ہاؤس میں منعقد تھا تو ان کو جب انویٹیشن آیا تو وہ چونکہ آئین کا حلف بھی ہے تو وہ اس پہ چلے گئے. اب اس پہ پراپیگنڈا کرنا مناسب نہیں ہے جو کیا جا رہا ہے. جو کیا یہ بڑی ایک اس چیزوں کو دیکھنے کا طریقہ کار ہوتا ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے, ایک جج سینئر پونی جج سپریم کورٹ کا گیا ہے اور وہاں جو ہے یہ میں اس میں یہ بڑی اس اگر تناظر میں دیکھیں تو بہت بڑی بات ہے اور آج کی ڈیولپمنٹ بڑی ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جس طریقے سے پارلیمنٹ کے ساتھ سپریم کورٹ کا تناؤ رہا ہے سنس لائرز موومنٹ کے بعد سے جو کچھ کرتے رہے ججز چیف جسٹس صاحبان, اس طرح دیکھیں تو بہت زبردست جو ہے یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. باقی جو تقاریر ہوئیں, اب دیکھیں تقاریر جو آج بھی کلیریفائی کیا ہے جسٹس قاضی فیصل نے کہ ان کو تو یہ نہیں بتایا گیا کہ جی اس طرح کی تقاریر ہوتی ہیں. اب سیاستدان تقاریر کرتے ہیں, ان کی انڈورسمنٹ اب انہوں نے بڑا کلیریفائی کیا کہ میں انڈورس نہیں کرتا. باقی جو معاملات ہیں آپ کو پتہ ہے پارٹیزن کی جو بات ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی ہے جسٹس قاضی فیصل کھول کے تو لگے ہوئے ہیں, چلے جو بھی آ گئے پارلیمنٹ کے سامنے کھول کے. اب اگر کل کوئی کسی سیاسی جماعت کے سربراہ یا کسی کے بندے کے ساتھ جو رابطے میں کوئی اور کہیں سائڈ سے کوئی بندہ ہو اور اس کی کوئی ویڈیو آڈیوز آ جائیں اور یہ آگے جائیں, مطلب ہے کہ آپ کے پاس پرویز الہی اور مظاہر علی نقوی صاحب کی آڈیو آئی نہیں ہے یار. دیکھیں جو کچھ ثاقب نثار صاحب نے آبادی کنٹرول کرنے کے لیے ایک سیمینار اکٹھا کیا, یعنی یہاں لوگ اکٹھے وہ عمران خان کو بلایا تھا اور عمران خان نے کہا کہ آپ بڑا کام کر رہے ہیں اور یہ ہے وہ ہے. دیکھیں یہاں اب ہر چیز کھل کے نکھر کے آ گئی ہے قیوم صاحب, ہر چیز نکھر کے آ گئی ہے. میں چیف جسٹس صاحب پہ نہیں کہہ سکتا لیکن کچھ ججز کی یہاں جو ادھر ٹلٹ ہے پی ٹی آئی کا ڈسپائٹ دیئر ٹلٹ ڈسپائٹ دیئر جو بھی سنس پنامہ ہوا ان کو بار بار ان کیسز میں بٹھایا گیا. اور کیسز اگر آپ جسٹس قاضی فیصل کو کہتے ہیں کہ جی ان کا یہ ہے کہ باعث ہے یا جو بھی, حالانکہ ان کو بٹھائیں تو پتہ چلے گا نا باعث ہے یا نہیں. دوسری سائڈ پہ بھی چیخ رہی ہے ایک پارٹی کی جی یہ جو فلاں جج صاحب ہیں ہمارے حوالے سے یہ اتنا ان کا ویو بڑا. اچھا آج کیا فیصلہ آئے گا, اس کا کیا فیصلہ آئے گا؟ دیکھیں کوریٹیو ریویو کا ایک ہی ہو سکتا ہے, یا تو وہ کہیں گے ود آبجیکشن فل کورٹ میں یا کورٹ عدالت میں بری عدالت میں کیس لگے گا, یا وہ کہیں گے ٹھیک ہے جی وڈرا ہوتا ہے. وہ جو آرڈر لمبا چوڑا لکھے میں بھی وہ چیف جسٹس صاحب, اور وہ کوشش بھی ہے میرا خیال ہے اور کہ اس ادارے کی بچانا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ وائٹ فلیگ اوپر کریں اور وہ اس میں سمجھیں کہ یار حکومت بھی نہیں چاہ رہی اور جو انہوں نے اس دن کہا ہے بات کی ہے کہ جی ہمارے بردر جج کو جس کرب سے گزرے اور ہم بھی گزرے اور ان کو بھی پتہ تھا کہ پیچھے کون ہے, اور اب کہتے ہیں کہ مظاہر صاحب کے حوالے سے میں کچھ نہیں کہنے دوں گا. تو قیوم صاحب بات یہ ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ جسٹس قاضی فیصل کے خلاف پروسیڈ کریں تو پھر دوسری سائڈ کے دوسرے دھڑے کے جج بچ جائیں. میری ایک بات میں سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ سے, یا حسنات اس کو رسپونڈ کر دیں. بات یہ ہے کہ یہ جو کریٹو کا کیوریٹو ٹھیک ہے, تو کیا اس کی نظیر ہے پاکستان کے سپریم کورٹ میں کبھی؟ بالکل نہیں ایسا کیس آیا ریویو کے بعد تو 1 سیکنڈ لگتا ہے کیس داخلے دفتر کرنے کے اندر. تو جب اس کی نظیر نہیں ہے, آج تک ایسا ہوا نہیں ہے, تو چونکہ یہ سہولت کاری عدالت کر رہی تھی تو اس وجہ سے وہ چیزیں اب سامنے ہیں. اب وہ جن کے لیے سہولت کاری وہ حکومت تو چلی گئی ہے, تو میرے خیال میں چیف جسٹس کو تو چاہیے تھا کہ بھئی ایک چیز کی نظیر ہی نہیں ہے, آج تک عدالت نے کوئی ایسی چیز انٹرٹین ہی نہیں کی. اٹھاؤ ایون رجسٹرار نے اس کو نمبر نہیں لگایا تھا, اعتراضات لگا دیے تھے. اب جب کابینہ کا فیصلہ ہو گیا اور اٹارنی جنرل آج جا کے انہوں نے موقع بھی واضح کر دیا, تو اس میں میرا نہیں خیال کہ آپ اس کو داخل دفتر کریں یا اس کو ریزرو کریں یا اس کو محفوظ کریں. ہاں بابا ایک چیز کی نظیر نہیں ہے, اٹھا کے باہر پھینکو بابا. وہ جو کابینہ کا معاملہ آیا تو انہوں نے واپس لے لیا تو بات ہی ختم ہو گئی. اب مجھے لگتا ہے کہ یہ جو اب یہ دیکھیں نا اس میں طیب اور حسنات آپ دونوں کی اجازت سے کہ اگر ہم اس کو جسٹس قاضی فیصل کے کیس کو اس کی بیک گراؤنڈ دیکھیں, اس کو ادھیڑیں, تو مطلب کہ ایف بی آر کو تحقیقات کے لیے معاملہ بھجوانا جو کہ جیسے مسز سرینا عیسیٰ کے ٹیکس معاملات تھے, ٹھیک ہے نا. اصل میں تو یہ تھا کہ جی وہ جائیدادیں مسز سرینا ایکچولی وہ کہ جی یہ بیرون ملک جائیدادیں یہ قاضی فیصل کی ہیں جو کہ بے نامی ہیں. ایک فیکٹ جو ہے نا لیکن ایک فیکٹ جو ہے نا اس سے کیس ختم ہو سکتا.
کہ 90% پیسہ جو ہے نا 2009 میں ہاں وہ تو پہلے نکل گیا تھا اوپر، یعنی بینکنگ ٹریل بینکنگ ٹرانزیکشنز ہیں، مطلب اس میں یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ فلانا منی ٹریل دا منی ٹریل، تو وہ سارا کچھ دیا ہوا، وہ سب کچھ اس میں اور میرا خیال ہے کہ جو ان کی ہے نا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کو بھی پتا ہے کہ چیزوں ان کو جواب پتا ہے، یہ تو نا کا ایشو ہے. یس. تو پھر یہ آپ جب کوئی جج غصے میں اور نفرت کی بنیاد پر پسند ناپسند کی فیصلے کرتا ہے تو وہ تو ویسے ہی ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے نا. بالکل. میں جو کہہ رہا تھا کہ اس میں میکسیمم کیا ہوگا، ایف بی آر کا معاملہ ختم کیا تھا، ایف بی آر دوبارہ تحقیقات شروع کرنے کا آرڈر دے سکتا ہے. اس کیوریٹو ریویو کو اگر یہ لگا دیں تو لگانا کہاں پڑے گا، 10 جج صاحبان کے سامنے لگانا پڑے گا. اس کے بعد اگر فرض کریں کہ وہ فیصلہ بحال بھی کر دیتے ہیں، ایک دور کی کوڑی ہے، تو کیا معاملہ کہاں جائے گا، ایف بی آر جائے میرے گا. خیال میں تو یہ پھر اکٹھے لگیں کیس، جیسے مظاہر کا بھی لگے اور جیسے قاضی فیصل دونوں اکٹھے لگ جائیں اور دونوں کی ٹریل چیک کر لی جائے تو، اور پھر اور بھی جو معاملات ابھی آنے ہیں پائپ لائن وہ بھی سارے اکٹھے ہو جائیں. ایک دفعہ سپریم کورٹ کا صفائی ہی ہو جائے. ملک صاحب یہ بتائیں کہ یہ بڑا الزام ہے یا یہ بڑا الزام ہے کہ اگر کسی جج کے اوپر مس کانڈکٹ کا الزام ہے، اس کو آپ کہیں کہ میں نے بینچ میں بٹھا کے ایک خاموش پیغام دیا ہے، تو یہ کیا ہے؟ مطلب آپ آڈیو ویڈیو کوئی انویسٹیگیشن تحقیقات نہیں، میرا خیال ہے انہوں نے واضح اس کو تحفظ دینے والا کون ہوتا ہے؟ حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کوئی دیا ہے نا، کہ میں نے پیغام دیا ہے کہ میں ساتھ کھڑا ہوں جیسے مظاہر کے ساتھ. اور یہ بڑا چیف جسٹس صاحب نہیں تو ان کے فرائض تو یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا ہوگا تو اس کے خلاف کاروائی ہوگی. یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ ایک یلغار ہے، جس طرح میں یہ من ماننا پن نہیں شاہی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جسٹس مظاہر وہی جج ہیں جو لاہور ہائی کورٹ میں بھی تھے، یہ وہی ہیں جنہوں نے الطاف حسین پہ پابندی لگائی، جنہوں نے مشرف کے اس وقت تو یہ وہی ہیں جن پہ جسٹس آصف سعید کھوسہ نے ضمانت کے کیس کے اندر کلب ایکسرسائز کا الزام لگایا، جس کی بنیاد پہ ان کے خلاف ریفرنس بنا، پھر وہ ججمنٹ کی بنیاد پہ. میں آپ کی بات ٹھیک ہے، میں وہ تو ججمنٹ ہے نا، ٹھیک ہے نا، کلربل ایکسرسائز ہوئی تھی نا، ٹھیک ہے، اور اس پہ ریفرنس بنا تھا، پھر جنرل پرویز مشرف کا مقدمہ بھی ختم ہوا تھا. تو اب کیا وجہ ہے کہ جیسے مظاہر کے والے سے چیزیں ایکٹیو ہو گئی ہیں، ان کی سوچ بنیاد صاحب کی، میں اس پہ بالکل، لیکن یہی چیز اگر قاضی صاحب کے معاملے میں بھی ہو جاتی نا، اس وقت میسج دیتے نا آپ، تو اب یہ نہ ڈویژن ہوتی نہ مسائل ہوتے، اور آپ کو بھی پتہ تھا کہ کہاں سے گیمیں ہو رہی ہیں، کدھر سے کچھ چیزیں ہو رہی ہیں، اور میرا گرائن کتنا ایکٹیو تھا اس وقت. تو دیکھیں نا ساری چیزیں. چلے ٹھیک ہو گیا. میرا خیال ہے آج آئین کے 50ویں سالگرہ کے موقع پہ آپ کس چیز کا حلف اٹھاتے ہیں؟ دیکھیں میں تو اس چیز کا حلف اٹھاتا ہوں کہ میں ساری زندگی جو میری ہے، میں آئین کی پاسداری اپنے طور کے اوپر، جرنلسٹ ہوں تو جرنلسٹ حلف نہیں اٹھاتے، لیکن ہمارے لیے آئین مقدم ہے، یہ زندہ دستاویز ہے. لیکن آج ایک بڑی خبر آپ کو دیتا چلوں جو میں نے نوٹ کی ہے، وہ یہ ہے بس زندہ دستاویز کے اوپر جو ہے نا وہ اگر آج جسٹس قاضی فیض عیسیٰ جو پارلیمنٹ میں گئے ہیں نا، اس کا امپیکٹ کیا آ رہا ہے؟ امپیکٹ یہ آ رہا ہے کہ پورے پاکستان کے لیے، عوام کے لیے یہ بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ پارلیمان نے قرارداد پاس کر لیا ہے، جو جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے اپنے خطاب میں کہا کہ بھائی ہمیں اپنے بچوں کو آئین پاکستان پڑھانا چاہیے، نصاب میں شامل ہونا چاہیے. تو اب پارلیمان نے وہ قرارداد بھی پاس کر لی، اور ہمارے جو بچے ہیں اب جو آئیں گے وہ اب آئین سے ان کو ادراک ہوگا. جب ان کے نصاب میں آئین ہوگا تو ان کو اپنے بنیادی انسانی حقوق کا بھی ادراک ہوگا، ان کو یہ بھی ادراک ہوگا کہ ہمارا آئین کہتا کیا ہے، تاکہ جب یہ نسل آگے بڑھے گی تو آئین پہ پھر شب خون مارنے والوں کی حوصلہ شکنی ہوگی. اچھا، دوسرا قیوم صاحب موٹی موٹی باتیں ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں جی یہ مسئلہ کیسے حل ہو جائے، یہ جو ججز میں کلیش ہے، دباؤ ہے، لڑائی ہے. ایک تو یہ ہے کہ انیشیٹو چیف جسٹس نے لینا ہے. میں نے جتنے لوگوں سے بات کی، کیونکہ وہ سربراہ ہیں، پاور ان کے پاس ہے، سب کچھ انہوں نے پاور جس کے پاس ہوتی ہے چھوڑنی بھی اسے پڑے. وہی بات، ٹرسٹ کرنا پڑے گا سینئر ججز سے. انہوں نے بھی اوتھ کا حلف لیا ہے کہ جی حلف جو ہے ان کا پریزروڈ اینڈ پروٹیکٹ کانسٹیٹیوشن. ان کو بھی ہائی پروفائل پولیٹیکل کیسز میں صرف یہ نہیں ہے کہ صرف اس ملک میں جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب کو ہی آئین آتا ہے، اور بھی ججز ہیں سینیرٹی میں وہ آتے ہیں، بے شک ان کو بٹھائیں 5-7 ایک کرائٹیریا سے بنائیں. پھر ججز کی اپوائنٹمنٹ میں ڈیلے ہو رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ سب کو پتہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بیسٹ جج ہے، وہ آپ کو میجارٹی نہیں مل رہی جوڈیشل کمیشن. تو دیکھیں ڈیموکریسی تو ختم ہو گئی ہے جب آپ کی وہاں آپ منارٹی میں، آپ مانیں کہ میں منارٹی میں ہوں، جو میجارٹی چاہتی ہے، جو اس کی آپ سمجھتے ہیں تو ان کی بات کریں. پھر اس میں ضد کس چیز کی؟ ججز کی اپوائنٹمنٹ ڈیلے کیوں ہو رہی ہے؟ 1 سال سے مجھے بتا دیں کہ جسٹس عقیل عباسی کو کیوں نہیں لایا جا رہا، کس کی وجہ سے نہیں لایا؟ پشاور ہائی کورٹ کے جج، اچھا سپریم جوڈیشل کونسل ہے، وہاں بھی میرا خیال ہے
ان کو یہ جیسے مظاہر سے بھی جاتی ہے کہ ان کا ایک وکٹمائزیشن، ان کا ایک ہر طرف باتیں چل رہی ہوں اور آپ خاموش ہو کے کہیں کہ جی میں پیغام دے رہا ہوں، اور وہ میرا خیال ہے ان کا میٹر آنا چاہیے تھا. اور دوسرے ججز کو بھی چاہیے، آخری بات دوسرے ججز کو بھی چاہیے کہ وہ لیٹر نہ لکھیں. چیف جسٹس عمرتا بندیال کیوں نہ لکھیں یار؟ نہیں چیف جسٹس قیوم صاحب، میں اس میں حسنات صاحب دیکھیں میری بات میرے خیال میں چیف جسٹس کی ہے، حسنات صاحب انہوں نے لیگیسی آپ بنانی ہے. کو اگر وہ ریکارڈ کے اوپر اعتراضات ریکارڈ پہ لانے چاہیے. یہ کوئی اماں جی کے بچے نہیں ہیں کہ جو دوستی کھیلیں گے. دے آر دی کانسٹیٹیوشنل کورٹ. اور اگر کسی کو کوئی آبجیکشن ہے، آبجیکشن جو ہے ریٹن آئے، اس کے اوپر ریٹن اس کا جواب جائے. یہاں پہ تو جواب دینا مناسب نہیں سمجھا جاتا کیونکہ جواب ہے کوئی نہیں. دیکھیں میرے فار ٹائم بینگ میری سمجھ میں 4 مہینے اس معاملے کو مکر جاتے ہیں کورٹ میں. باتیں جب اتنی ہو گئی ہیں کہ میرا بندے نو ہاتھ لایا نہیں تو پھر جو بھی ہویا میں تو بس ٹھیک ہے نا. نہیں، اس کا حل یہ ہے کہ فی الحال دوسری سائڈ بھی رک جائے، رک جائے. میں اس سوچ سے بالکل آپ سے اختلاف کرتا ہوں کہ یہ کوئی ذاتی پھر لڑائی نہیں، ہے. پھر معاملہ نہیں، یہ ذاتی لڑائی سر 7 جج ہیں دوسری سائڈ پہ، وہ اپنے دھڑے کے اپنے جج کے ساتھ کھڑے ہیں. سر ذاتی لڑائی نہیں ہے، میں یہی کہہ رہا ہوں. نہیں، ذاتی لڑائی نہیں. لڑائی کیا ہے؟ سنیں، ایک منٹ سنیں. اب آپ نے بات کھولی ہے نا، تو اب سنیں. ادارے کے وقار کی لڑائی ہے اصل میں. ایک منٹ سنیں. اب یہ جو بات ہو رہی ہے کہ 6 رکنی بینچ کا فیصلہ اور جسٹس قاضی فائزہ کے نوٹ کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے. اب مجھے آپ بتا دیجئے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو کچھ لکھا ہے کیا وہ آئین اور قانون کے عین مطابق نہیں ہے؟ اور جو 6 رکنی بینچ نے کیا ہے اور چیف جسٹس نے اپنے سرکولر کو درست قرار دینے کے لیے جو 6 رکنی بینچ بنایا، کیا انہوں نے اپنے لیے خود ججوں کا تعین نہیں کیا؟ یار مطلب مسٹرس کی بات نہیں ہے، بات صحیح اور غلط کی ہے. مسٹرس آ رہا ہے، جو اگر جو غلط ہے تو وہ اس کو غلط کہیں. کو آگے نکالنا ہے، مسٹرس ختم کرنا ہے. مسٹرس کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو 6 ججز چیزیں تو بہت آگے دیکھیں، میرے خیال میں چیف جسٹس صاحب نے جو چیف جسٹس صاحب نے اگر جسٹس قاضی فائزہ کا وہ جو آرڈر تھا وہ ڈسکارڈ کرنا تھا، 3 ججز تھے نا، جیسے منیب تھے، جیسے جاز تھے اور چیف جسٹس بیٹھے، وہ کرتے، بجائے اس کے کہ آپ جونیئر ججز کو جنہوں ان کو پتہ بھی ہو کہ ان کا چیف جسٹس ہے، ان کے سامنے کھڑا کر دیا. اپنے ہی ایگزیکٹو آرڈر کو اپنے ہی جوڈیشل آرڈر میں تحفظ دیتے، سرکولر سے چلے وہ بھی، اور جونیئر اب انہوں نے یہی تو کیا ہے سینئر گونی کے سامنے کھڑا کر دیا، اپنے ہی جوڈیشل آرڈر کی اپنے کھڑا کر دیا کہ وہ بعد میں. اور پھر اب آپ آئیں گے کہ وہ سارے کے سارے وہ جج ہیں جن کی جسٹس قاضی فائز نے جو ہے مخالفت کی اپوائنٹمنٹ. میں وہی کہتا ہوں نا کہ کنسنسس بیس اپوائنٹمنٹ نہیں ہوں گی، مسائل بڑھیں گے. تو دوسری نہیں ہو سکتا، کنسنسس نہیں ہونا چاہیے. میں تو اختلاف رائے ہونا چاہیے، لیکن پرسنل لائف جمہوریت کا حسن بھی ہے. ہاں نہیں، لیکن پرسنل لائف عدالت لا اور کانسٹیٹیوشن پہ چلتی ہے. آئین وہ ہوتا ہے جو ہر جج سمجھتا ہے کہ میری خواہش جذبات پہ نہیں چلتی. تو میرا خیال ہے کہ بہتر یہ ہے کہ فی الحال یاریاں دوستیاں تو نہیں چلتی. نہیں، عدالت اگر یاریاں دوستیاں تھے ہم جولیاں کر بن کے چلانی جولی کو بٹھا کے پیغام بھی نہیں دیتی. آپ نے ایک پوزیشن لی ہے کسی چیز پہ، یار مجھے کوئی سینس تو یہی پریویسنٹی پریویئر کرے کہ میں تھوڑا پیچھے ہٹ جاؤں کہ یار انہوں نے ضد لے لی ہے تو میں تھوڑا پیچھے ہٹ جاؤں. اب ایک سائڈ پہ چیف جسٹس صاحب کا جو ورڈ ہے، چاہے جو بھی ہے، ان کا ہے کہ جی میں ساتھ کھڑا ہوں. میرا خیال ہے کہ دوسرے ججز کو بھی دیکھیں. میں پھر حسنات صاحب، میں پھر آپ سے ایک بڑی ادب درخواست ہے کہ میرے اور آپ کی دوستی اور تعلق اور چیز ہے. جب ہم یہ اپنے آفیشیل فنکشنز میں جائیں گے نا، تو آج تک میں نے اپنی ایکسکلوسیو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے یا آپ نے اپنی ایکسکلوسیو میرے ساتھ شیئر کی ہے؟ ایسے تو دوست ہی ہیں، میں بھی اس کا بھی دوست ہوں، یہ بھی ہے وہ بھی ہے. تو جو آفیشیل فنکشن ہے، ویسے اپنے معاملات کے اندر ملیں نہیں ملتے، لیکن آفیشیل فنکشنز کے اندر جو کورٹ آف لا ہے وہاں پہ تو آئین اور قانونی چلے. میرا خیال ہے بہرحال جی یہ حسنات صاحب چھوٹی سی بات، ابھی یہ جو انہوں نے آرگومنٹ کیا ہے کہ مسٹرسٹ ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. صدیقی صاحب، اگر مسٹرسٹ کو ختم کرنے کی کوشش ہوتی تو یہ کیوریٹو کے اوپر ججمنٹ ریزرو کر دی جاتی، اسی ٹائم سنا دی جاتی. یہاں پہ مسٹرسٹ کو بڑھایا جا رہا ہے. نہیں، میں کہتا ہوں کہ قانون کے مطابق ہونا چاہیے نا. اگر قانون میں کیوریٹو ریویو کی گنجائش ہے تو ہونا چاہیے. آپ نے کہا گنجائش ہی نہیں ہے اس کی، جب گنجائش نہیں ہے تو پھر کیوں؟ کچھ کارڈ تو اپنے پاس بھی رکھنے ہیں نا. شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے. آئین پاکستان کی 50ویں سالگرہ آپ کو بھی مبارک ہو. اللہ نے